میں پاکستان کا ایجنٹ، جاسوس یا دہشت گرد نہیں ہوں۔ مجھے بھی پاکستان سے اغوا کر کے یہاں لایا جا رہا تھا تاکہ میری برین واشنگ کر کے دہشت گردی کی تربیت دے کر مجھے انسانی بم بنا دیا جائے۔ میں پاکستان واپس جا کر اپنے ہی لوگوں پر موت برسانے لگوں۔ یہ بیلا ہی مجھے لے کر آئی تھی، لیکن میں ان کے شکنجے سے بھاگ نکلا، اور اگر میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان جنونیوں کے خلاف محاذ آرا ہو گیا ہوں تو میں نے کیا غلط کیا ہے؟ اپنے دفاع کا حق سب کو ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ صرف چند جنونیوں کو ختم کر کے امن قائم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ عرصہ کے لیے ہی صحیح ان کے قدم روکے جا سکتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میری جگہ اگر تم ہوتی تو کیا یہ سب کچھ نہ کرتی؟ بلکہ تم تو خود اس قسم کی صورتحال کا شکار ہو۔ تمہارا تعلق یقیناً ایک شریف گھرانے سے ہے، مگر تمہاری زندگی برباد کر دی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کیا ان لوگوں سے الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب ایک ہیں۔ ان کا طریقہ واردات مختلف ہے۔ ناگراج اور اس کے آدمی لوگوں کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں، اور تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والے نے تمہاری معاشرتی زندگی کی ہتیا کر دی۔ تمہاری مرضی اور ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ تمہیں اس مقام تک پہنچایا گیا ہے جہاں تم خود اپنی نظروں سے بھی گر گئی ہو۔ کیا تمہارے سینے میں اپنی اس بربادی کے انتقام کی آگ نہیں بھڑک رہی؟ کیا تم خاموش رہو گی اور ساری زندگی طوائف بنی رہو گی؟ نہیں رتنا، تم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ تم یقیناً باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ دوسروں کے سامنے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر چلنا چاہتی ہو۔ دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلنا چاہتی ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا رتنا؟ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ رتنا چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے جھک کر اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا دیا۔ میں اپنی بربادی کو کبھی نہیں بھولی، وہ سسکی سی بھرتے ہوئے بولی، لیکن میں ایک کمزور اور مجبور عورت کیا کر سکتی تھی؟ ہمارے معاشرے میں تو عورت کے لیے جوان اور حسین ہونا اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اگر وہ اکیلی اور بے سہارا بھی ہو تو بیڑیے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اپنے باس سے دھوکہ کھانے کے بعد شاید میں سنبھل جاتی، مگر خونخوار بیڑیوں کے حصار میں پھنس گئی تھی۔ وہ میرے ہمدرد اور محافظ بن کر میری بوٹیاں نوچتے رہے اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میں اب بھی اپنا انتقام لینا چاہتی ہوں، مگر کس سے لوں؟ جس نے تمہیں اس راستے پر دھکیلا تھا، میں نے جواب دیا، اسے تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ وہ تو اب بھی عیش کر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری طرح کئی اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہو۔ کاش میری یہ آشا پوری ہو سکتی۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رتنا کچھ اور آگے سرک گئی۔ میں نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12:15 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر قدموں کی آہٹ سن کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ رتنا دونوں ہاتھوں میں چائے کے مگ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے وہی شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے بیڈ پر پڑی ہوئی چادر اپنے اوپر ڈال دی۔ میں تو سمجھی تھی تم سو گئے ہو۔ اس نے دونوں مگ میز پر رکھ دیے اور خود سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیکن میں آج تمہیں سونے نہیں دوں گی، اس لیے ذرا اسٹرانگ قسم کی چائے بنا کر لائی ہوں۔ تمہاری باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج میں ساری رات تم سے باتیں کروں گی، بہت ساری باتیں۔ لو چائے پیو تاکہ تمہاری نیند اڑ جائے۔ نیند تو کیا، میرے تو ہوش و حواس بھی اڑ چکے ہیں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں تو پتہ نہیں کس کس کے ہوش اڑا چکی ہوں، خود آج پہلی بار ہوش میں آئی ہوں۔ رتنا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی روز یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں ہر شخص بنڈر ہے۔ پہلے بنڈر نے دھوکے سے مجھے اس راستے پر ڈالا تھا، اور اس کے بعد ہر شخص بنڈر بن کر مجھے آگے دھکیلتا رہا۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے آج تک ایسی باتیں نہیں کی، کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں بھی سر اٹھا کر چل سکتی ہوں، دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکتی ہوں۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور تم ایسا ضرور کرو گی، میں نے جواب دیا۔ ہم چائے کی چسکیاں لیتے اور باتیں کرتے رہے۔ رتنا نے اپنے بارے میں ایک ایک بات بتا دی تھی، اور یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کا اصلی نام رتنا نہیں، سریندر کور ہے، اور اس کا تعلق جالندھر کے ایک سکھ گھرانے سے ہے۔ رتنا نے پوری رات جاگنے اور باتیں کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، اور وہ واقعی جاگتی اور باتیں کرتی رہی۔ نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، میں بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے دلچسپ انکشاف کیا کہ اس کا باس تیجا سنگھ بنڈر اس کی خلوت میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی، اب پتہ نہیں وہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں۔ رتنا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران میں نے اپنے گھر سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، زندہ ہوں یا مر کھپ چکی ہوں۔ یہ خوبصورت جگہ ہے، میں نے کہا، یہاں ہندوستان کے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے بازار میں 2 سکھوں کو بھی دیکھا تھا۔
تمہاری کبھی کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی جو تمہارے شہر کا ہو اور تمہیں جانتا ہو؟ ایک سکھ بس ڈرائیور ہے، بلد سنگھ، رتنا نے جواب دیا۔ یوں تو وہ جلندھر میں ہمارے محلے کا رہنے والا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، مگر وہ مجھے نہیں جانتا۔ وہ جے پور کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ہے اور ہر دوسرے دن بس لے کر یہاں آتا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ ہمارے ریسٹورانٹ میں آ کر کھانا بھی کھایا ہے۔ ایک دو مرتبہ تو اس نے اشاروں کنایوں میں میرے ساتھ وقت گزارنے کی بات بھی کی تھی، مگر میں نے اسے کبھی گاز نہیں ڈالی، شاید اس لیے کہ وہ تمہیں پہچان نہ لے۔ میں نے کہا، جب ملاقات بے تکلفانہ ہو تو باتوں میں ایسی کوئی بات نکل ہی آتی ہے۔ ہاں، یہی سمجھ لو، رتنا نے جواب دیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 3:30 بج چکے تھے، لیکن رتنا کا خاموش ہونے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ابھی تک کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ لیتی اور کبھی دوسری ٹانگ پہلی ٹانگ پر۔ میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور بار بار میری نظریں اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میری آنکھ دوپہر 12 بجے کے قریب کھلی تھی۔ رتنا اس وقت بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اس کا ہاتھ اٹھایا، بیڈ سے اتر کر اپنے کپڑے اٹھائے اور کمرے سے نکل کر باتھ روم گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں باتھ روم سے نکلا تو اس وقت بھی سو رہی تھی۔ میں نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا۔ 1 بجنے والا ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اٹھ کر دروازہ بند کر لو۔ 1 منٹ۔ وہ بستر سے اٹھ گئی، ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے چابیوں کا گچھا نکالا اور اس میں سے 2 چابیاں نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آج کل میں عام طور پر رات 10:30 بجے گھر پہنچ جاتی ہوں، ویسے احتیاطاً تم یہ چابیاں اپنے پاس رکھ لو۔ ایک چابی باہر والے گیٹ کی ہے اور ایک اندر والے دروازے کی۔ جب کبھی ادھر آؤ، میں گھر پر نہ ہوں تو ٹھیک ہے۔ میں نے چابیاں لے کر جیب میں رکھ لی۔ میں 1-2 دن میں تم سے ملاقات کروں گا اور پھر کوئی پروگرام بنائیں گے۔ رتنا باہر والے دروازے تک میرے ساتھ آئی تھی۔ اتفاق سے اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا۔ رتنا دروازہ بند کر کے واپس جا چکی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھے بغیر گلی میں ایک طرف چلتا رہا۔ پیٹرول پمپ کے علاقے میں آ کر میں کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں گھس گیا۔ میں کل بہت دیر تک بازار میں گھومتا رہا تھا اور رات کو رتنا سے بھی بہت سی باتیں کی تھی، مگر پرسوں رات کے واقعے کا تذکرہ کہیں نہیں سنا تھا۔ شکتی لال اور اس کے ساتھیوں نے ناگراج کے کاٹیج پر پرسوں حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں ایک آدمی ناگراج کا مارا گیا تھا اور ایک شکتی کا دوست شنکر زخمی ہوا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے ناگراج کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ میں کاٹیج پر شکتی کے اس حملے سے چند گھنٹے پہلے بیلا کو بتا چکا تھا کہ ناگراج کہاں چھپا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی کہا تھا کہ ناگراج اسی رات وہ کاٹیج چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور اس کے بعد میں نے ٹیلی فون پر بھی ناگراج کو دھمکی دے دی تھی۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر اس میں شبے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ کاٹیج پر حملے کے سلسلے میں میرا ہی نام آئے گا، مگر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ پورے شہر میں کہیں بھی اس حملے کے بارے میں کچھ سننے میں نہیں آیا تھا۔ حالانکہ پہلے کوئی معمولی سی بات بھی ہوتی تو پورے شہر میں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ رتنا ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرس تھی جہاں بات بات کر لوگ آتے تھے۔ اگر ریسٹورنٹ میں ایسا کوئی ذکر ہوا ہوتا تو رتنا بھی اس کا تذکرہ ضرور کرتی۔ اس وقت میں جس ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا وہاں بھی بہت سے لوگ تھے۔ مختلف آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی جس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ ناگراج کے حکم پر اس واقعے کو چھپایا گیا تھا۔ اس میں یقیناً اس کی توہین تھی کہ وہ مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ میں ریسٹورنٹ سے نکل کر حسب معمول مختلف علاقوں سے چکر کاٹتا ہوا رادھا والے کاٹیج پر پہنچ گیا۔ باہر کا گیٹ ادکھلا دیکھ کر مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ اندر داخل ہوا تو برآمدے والا دروازہ بھی چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں رادھا کو آواز دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تمام کمروں کی بتیاں جل رہی تھیں اور رادھا غائب تھی۔ میں وسطی کمرے میں بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا۔ میرے پورے جسم میں سنسنی کی لہریں سی دوڑنے لگی اور دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ سنسناہٹ تھی کہ پورے جسم میں پھیلتی جا رہی تھی۔ دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ میں اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کاٹیج کی ساری بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کمرے کی 2 کرسیاں الٹی ہوئی تھی اور صوفہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا۔ کاٹیج کا پچھلا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر دوبارہ اندر آ گیا۔ جس کمرے میں ہم سویا کرتے تھے وہاں بھی کچھ ابتری دکھائی دے رہی تھی۔ 4 پائیوں پر بچھا ہوا بستر بھی بے ترتیب تھا اور نیچے رکھے ہوئے ٹرنک کی ساری چیزیں بھی فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا رات ہی کے کسی وقت میں ہوا تھا۔ اگر دن میں ہوا ہوتا تو تمام کمروں کی بتیاں نہ جل رہی ہوتی۔ میرا دماغ پھرکی کی طرح گھوم رہا تھا۔ کیا وہ ناگراج کے آدمی تھے؟ انہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے رات کو یہاں پر ریڈ کر دیا تھا اور وہ رادھا کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ سامان کی بے ترتیبی اور ابتری بتا رہی تھی کہ رادھا نے زبردست قسم کی مزاحمت کی تھی۔
وہ اسے ساتھ لے گئے تھے، اس پر تشدد کر کے میرے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور رادا انہیں میرے بارے میں کیا بتا سکے گی۔ یہ اتفاق تھا کہ میں نے اس دوران 2 ٹھکانے بنا لیے تھے جن کے بارے میں رادا کو بھی علم نہیں تھا۔ شکتی لال کا انسانوں والا استبل، جہاں کسی ہنگامی صورتحال میں مجھے پناہ مل سکتی تھی، اور رتنا کا کاٹیج۔ رتنا کے کاٹیج کا بندوبست تو گزشتہ رات ہی ہوا تھا۔ رادا کو میں نے اس سے پہلے بھی رتنا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی وہ شکتی لال کے بارے میں کسی کو کچھ بتا سکتی تھی۔ البتہ لکشمی کے پاس مجھے رادا ہی نے بھیجا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو لکشمی کے بارے میں بتا دے۔ میرے لیے زیادہ دیر یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا رات ہی کو ہوا تھا، اور وہ لوگ جاتے ہوئے تمام دروازے بھی کھلے چھوڑ گئے تھے، اور ممکن ہے کہ وہ دور کسی جگہ پر چھپ کر کاٹیج کی نگرانی کر رہے ہوں۔ میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چارپائی کے ساتھ میز پر کاراکوف رائفل اور رادا والا پستول رکھا رہتا تھا۔ اب وہ دونوں چیزیں غائب تھیں۔ وہ لوگ یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لے گئے ہوں گے۔ مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے آخری بار ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ باتھ روم کا دروازہ چند انچ کے قریب کھلا ہوا تھا۔ میرے قدم غیر ارادی طور پر اس طرف بڑھ گئے۔ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ سے دباؤ ڈالا۔ دروازہ 3-4 انچ کے قریب مزید کھل گیا، مگر پھر اس طرح اٹک گیا جیسے پیچھے کوئی چیز آ گئی ہو۔ میں نے 1-2 مرتبہ ہلکے ہلکے جھٹکے دیے، مگر دروازہ پیچھے کی کسی چیز سے اٹک رہا تھا۔ اب میں جھٹکے دینے کے بجائے آہستہ آہستہ دروازے کو پیچھے دھکیلنے لگا۔ اس میں اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ میں اندر جھانک کر دیکھ سکتا تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے اس خلا میں سر ڈال کر اندر دیکھا، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اندر کھونٹی پر ٹنگا ہوا کوئی کپڑا وغیرہ فرش پر گر گیا ہوگا، جس سے دروازے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، مگر وہ کوئی کپڑا نہیں تھا، رادا تھی جو فرش پر پڑی ہوئی تھی، اور دروازہ اس کے پیر سے اٹک رہا تھا۔ میں نیچے بیٹھ گیا اور ہاتھ اندر کر کے رادا کا پیر پیچھے ہٹانے لگا، اور پھر دروازے میں اتنی جگہ پیدا ہو گئی، آڑا ترچا ہو کر اندر داخل ہو سکتا تھا۔ میں ایک بار پھر کانپ کر رہ گیا۔ رادا فرش پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ اور پیر پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور اس پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی تاکہ کپڑا باہر نہ نکل سکے۔ رادا، میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رادا کو ہلانے لگا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ سب سے پہلے میں نے پٹی کھول کر منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکالا، پھر ہاتھوں اور پیروں کی بندشیں کھول دی۔ رادا کو بیڈ پر سیدھا لٹا کر میں نے اپنا کان اس کے سینے سے لگا دیا۔ وہ زندہ تھی، مگر دل کی دھڑکن بہت مدھم تھی۔ میں سیدھا ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، رانوں پر، سینے اور پیٹ اور بازوؤں پر۔ لگتا تھا جیسے کسی درندے نے دانتوں سے بمبوڑا ہو۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ چہرے پر بار بار پانی کی چھینٹیں دینے کے ساتھ میں اسے آواز دیتا اور جھنجھوڑتا بھی رہا۔ رادا تقریباً 20 منٹ بعد ہوش میں آ سکی تھی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد بھی دیر تک اس کے حواس بحال نہیں ہو سکے تھے۔ وہ ویران اور اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے اس کا سر اٹھا کر پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ 1-2 گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا۔ رادا، ہوش میں آؤ۔ رادا، یہ میں ہوں، ناجی، میں اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ میں نے اس کے سر پر نیچے رکھا ہوا تھا۔ ہوش میں آؤ رادا۔ یہ سب کیا ہوا؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ کئی منٹ تک اجنبی اور ویران سی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ میں نے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا، چادر اڑا دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے باہر والے دروازے بند کیے اور پھر باورچی خانے میں گھس گیا۔ چائے بنانے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ میں 2 کپ لے کر رادا والے کمرے میں آ گیا۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے دیوار کو گور رہی تھی۔ میں نے 2 کپ میز پر رکھ دیے اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ کون تھے رادا؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے سسکیاں خارج ہو رہی تھیں۔ میں اس کا کندھا تھپ تھپانے لگا اور پھر آہستگی سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھے رادا، بچ نہیں سکیں گے۔ میں انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ چائے پی لو، میں نے کہتے ہوئے کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ رادا کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ کپ کو ٹھیک طرح سے نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے چائے پلائی، اس کا خالی کپ میز پر رکھ کر اپنا اٹھا لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ رادا کی حالت دیکھ کر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کس خوفناک صورتحال سے گزری ہوگی۔ وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، پتہ نہیں کب سے باتھ روم میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کپ میز پر رکھ دیا۔ رادا ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس مرتبہ میں نے بھی اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ اس وقت دلاسی اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ وہ پہلے سسکیاں بھرتی رہی، پھر ہونٹوں سے کراہیں خارج ہونے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے آپ پر قابو پا سکی۔
اس نے چادر اتاری اور اپنے بدن پر زخموں کو دیکھنے لگی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے دانتوں سے بم بوڑا گیا تھا۔ کہیں اس زور سے دانت گاڑے گئے تھے کہ خون نکل آیا تھا، اور کہیں دانتوں کے نشان کے ساتھ آس پاس کی جلد نیلی پڑ گئی تھی۔ جس نے بھی یہ حرکت کی تھی وہ کوئی جنونی ہی ہو سکتا تھا۔ باتھ روم میں ڈیٹول کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ رادا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈیٹول کی بوتل اٹھا لایا اور کپڑے کا ایک کنارہ بھگو کر زخم صاف کرنے لگا۔ رادا کے ہونٹوں سے سسکاریاں سی نکل رہی تھی، پھر اس نے سختی سے دانت بیچ لیے۔ رادا اس کے بعد بھی دیر تک سسکیاں برتی رہی۔ میں نے اسے چادر اڑا دی۔ اب وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کون تھے وہ لوگ رادا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ تم اطمینان رکھو، ناجی اتنا کمزور نہیں ہے کہ تمہاری توہین کا بدلہ نہ لے سکے۔ تم جانتی ہو میں طوفان سے ٹکرا جانے کی بھی ہمت رکھتا ہوں، اور ان لوگوں کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ رادا چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ بیلا، وہ بیلا تھی۔ اس کے ساتھ 2 مسٹنڈے بھی تھے۔ بیلا تو ایک طرف کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی اور وہ دونوں مجھے بیڑیوں کی طرح نوچتے رہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیلا کو یہاں اس ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا، تم کئی روز تک بیلا کے قریب بلکہ بہت قریب رہ چکے ہو، مگر اسے جان نہیں سکے۔ رادا نے جواب دیا، پرسوں شام پریم نورس ریسٹورنٹ میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں اس شہر سے نکل جانے کے لیے 2 دن کی مہلت دی تھی، اور مجھے دھمکی دی تھی کہ مجھ پر کتے چھوڑ دے گی، اور آج 2 کتے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میرا سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے، یعنی اسے ہمارے ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں وہی تو بتانے جا رہی تھی، رادا نے جواب دیا۔ بیلا کے ساتھ رہنے کے باوجود تم اسے نہیں جان سکے۔ وہ بہت چالاک ہے۔ پرسوں شام بھی اس نے اس طرح ہماری نگرانی شروع کروا دی تھی کہ ہر قسم کی احتیاط کرنے کے باوجود مجھے شبہ نہیں ہو سکا۔ پرسوں رات ہی سے ہمارے کاٹیج کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ انہیں شاید تمہارے باہر جانے کا انتظار تھا۔ کل رات 1 بجے کے قریب بیل بجی تھی تو میں سمجھی کہ تم واپس آئے ہو۔ میں نے بے دھڑک ہو کر دروازہ کھول دیا۔ بیلا کی شکل دیکھتے ہی میں بدحواس ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتی، بیلا اور اس کے دونوں مسٹنڈے مجھے دھکے دیتے ہوئے اندر آ گئے۔ بیلا کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اس بات سے واقف تھی کہ تم کاٹیج میں موجود نہیں ہو، اور تمہارے بارے میں پوچھتی رہی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلی رات تم کاٹیج پر حملے سے بھی ناگراج کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ اگر چاہتی تو کل دن میں کسی بھی وقت ہمارے کاٹیج پر حملہ کر کے ہم دونوں کو ختم کر سکتی تھی، لیکن وہ تمہیں آج شام تک مہلت دے چکی ہے۔ آج اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تمہیں یہ باور کرانے کے لیے کیا گیا کہ وہ جو کچھ کہتی ہے اس پر عمل بھی کر سکتی ہے۔ اس نے جانے سے پہلے تمہارے نام پیغام دیا تھا کہ وہ آج شام کے بعد تمہیں اس شہر میں نہیں دیکھنا چاہتی، اور اگر تم کہیں نظر آئے تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میں نے اس کے پیغام کا مفہوم سمجھ لیا ہے، میں نے کہا، لیکن بیلا نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سزا اسے بھگتنا پڑے گی۔ اس کا بھی تمہاری آنکھوں سامنے یہی حشر ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیلا اس قدر گری ہوئی حرکت کرے گی۔ ایک عورت دوسری عورت کی اس طرح تذلیل کرے گی، لیکن بیلا شاید عورت نہیں، کوئی بدرو تھی۔ اس کے لائے ہوئے غنڈے بیڑیوں کی طرح رادا کی بوٹیاں نوچتے رہے، اور وہ قریب کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ بیلا کے یہاں تک پہنچ جانے کی باتیں سننے کے بعد میرے لیے سوچ کے اور بھی بہت سے دروازے کھل گئے تھے۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ واقعی بیلا بہت چالاک تھی۔ اس نے پرسوں رات ہی ہمارے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا۔ اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ اس رات جھیل کے کنارے والے کاٹیج پر حملہ میں نے ہی کیا تھا۔ اس حملے میں وجے مارا گیا تھا، مگر وجے شاید ان کے لیے زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن چونکہ ناگراج کو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، میری وجہ سے اسے وہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑا تھا، اور اس کے ریاکشن کے طور پر رادا کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا۔ اس طرح بیلا مجھے یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ وہ میرے خلاف جب چاہے خطرناک قدم اٹھا سکتی ہے۔ بیلا نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے ہمارے اس ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا، لیکن کیا وہ شکتی لوگوں کے بارے میں بھی واقف ہو چکی تھی؟ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ میرے پاس ایسا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا جہاں فوری طور پر پناہ لی جا سکے۔ بیلا شاید پہلی مرتبہ اپنی بات پر قائم رہی تھی۔ میرا ٹھکانہ معلوم کر لینے کے باوجود اس نے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، بلکہ میرے کاٹیج سے جانے کا انتظار کیا تھا، اور اس کے بعد ہی رادا پر تشدد کیا گیا تھا۔